نماز جنازہ میں تو ان کا امام بھی درود نہیں پڑھتا، جب امام نے ہی فاتحہ اور درود نہ پڑھا تو جنازہ کیسے ہوگا؟ اس لیے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود ان کے اپنے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ ہم جس درود کو درود سمجھتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں سمجھتے، اور یہ جو درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وغیرہ وغیرہ الفاظ، ہر اذان پڑھنے والا الفاظ میں کمی زیادتی کرتا ہے۔ ہر مسجد میں جو اذان کہنے والا ہوتا ہے اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ دراصل یہ الفاظ ان کے اپنے جوڑے ہوئے ہیں۔ مولوی سردار محمد صاحب فیصل آبادی یہ انڈیا سے لایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ درود نہیں ہے، اگر درود ہوتا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور الفاظ بیان کیے جاتے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے نہ کسی احادیث میں یہ الفاظ ہے، اپنی طرف سے یہ جوڑے گئے ہیں۔ اس لیے ہم اسے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہوگا۔ جو درود ہے اس کے ہم منکر نہیں، جس کے منکر ہیں وہ درود نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ میں تو اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ برود ہے، درود نہیں ہے۔ درود کے بغیر نماز نہیں، اور اسے اگر پڑھیں گے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے ہم کوئی الفاظ شامل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہوتے تو ہم انہیں ضرور ادا کرتے۔ اذان سے پہلے ان لوگوں نے بذات خود یہ وقت مقرر کیا، کسی نے اذان کے بعد پڑھنے شروع کر دیے، کسی نے کسی انداز میں، کسی نے کسی انداز میں پڑھنے شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں، الفاظ بھی اپنے، وقت بھی اپنا، انداز طریقہ کار بھی اپنا، اور یہ کہنا کہ یہ درود کے منکر ہیں، ہم درود کے منکر نہیں ہیں، ہم اس برود کے منکر ہیں، یہ چلے گا تو تباہی ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، اور کوئی بھی حنفی، کوئی بھی بریلوی بھائی اس کو اپنی نماز میں ادا نہیں کرتا۔ کسی نماز میں مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے یہ درود لکھا ہو کہ یہ تشہد میں پڑھا جائے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر یہ درود ہوتا تو یہ خود لوگ نماز میں پڑھتے۔ ان کا اپنا خود نماز میں نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ درود نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو، تو یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر یہ درود ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ان کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جو حکم فرمایا ہے درود و سلام پڑھنے کا، وہ اس درود و سلام کے متعلق نہیں ہے، وہ اس درود و سلام کے متعلق ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھائی بھی نماز میں پڑھتے ہیں، اسے یہ بھی نماز میں نہیں پڑھتے، اس لیے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ درود و سلام ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے یا اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ترتیب ان کی اپنی ہے، یہ بھی ایک بدعت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان سے پہلے اصل صحیح درود پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اصل صحیح درود ہے۔ یہ بھی اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ آپ نے کسی بھی مؤذن کو یہ حکم نہیں فرمایا، نہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ کسی اور صحابی کو کہا کہ تم اذان سے پہلے یہ جملے کہا کرو۔ بہت سارے لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا فلاں فلاں نے اذان سے پہلے
کچھ کہا، بھائی وہ کیا کہا، وہ کیا جملے تھے، ان کی کیا حیثیت تھی، کیا اذان میں وہ شامل تھے، کیا حکم رسول سے کہہ گئے تھے، بھائی ان باتوں کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ جو عوام کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث درود کے منکر ہیں، یہ سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ ہم نہ درود کے منکر ہیں، نہ سلام کے منکر ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بھی قائل ہیں، پڑھتے ہیں، سلام کے بھی قائل ہیں، آپ پر پڑھتے ہیں۔ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود سلام نہ پڑھ لے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نماز کے اندر جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اس کے مطابق اسے پڑھتے ہیں۔ ہاں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، فرض یہ نماز میں پڑھنا، نماز میں حکم ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو دین اسلام کے مطابق صحیح حدیث رسول کو سمجھ کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت تو پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اللہ رسول کا بتلایا ہوا درود نہیں پڑھتے۔ درود اپنی مرضی کا ہے، آیت اللہ اور رسول کے مطابق پڑھتے ہیں، درود کے الفاظ اپنی مرضی کے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی تحریف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تحریف سے بچائے، صحیح دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دین امانت ہے، حدیث امانت ہے، قرآن امانت ہے، اس میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اسی کے مطابق ہی ہم عمل کریں گے، اجر و ثواب ملے گا اور ہم انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ سنت پہ عمل ہوگا، اپنی طرف سے کتنے اچھے الفاظ کیوں نہ بول لے، ان کا ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوگا، وہ بدعت ہوں گے۔ اس لیے یہ جو الفاظ اذان سے پہلے لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی حرج کیا ہے تو یہ بھی اچھے الفاظ ہیں نا۔ تو بھائیو، یہ ایک بات سمجھ لینا اصولی طور پہ، اس درود سے پہلے نہ تو اللہ کا لفظ ہے، نہ اللہم، نہ ربے، کوئی ایک جملہ بھی نہیں۔ دعا کوئی بھی ہو، کوئی بھی درخواست ہو تو اس میں سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے، رب کا نام آتا ہے، اللہم آتا ہے، ربے کے لفظ آتے ہیں، رب کا لفظ آتا ہے۔